مولانا جلال الدین رومی بڑے پائے کے عالم تھے اور ان کے شاگردوں کا حلقہ بے حد وسیع تھا۔ جب وہ درس کا سلسلہ شروع کرتے تو ان کے ارد گرد کتابوں کے ڈھیر لگے ہوتے جن میں اسرار و رموز کی تشریح وہ ایسے دلکش انداز اور خوبصورتی سے کرتے کہ سامعین خود بخود ہو کر اس سے مستفید ہوتے۔ ایک دن شمس تبریز اپنے مرشد حضرت شیخ کمال الدین کے فرمان کے مطابق مولانا کے مکتب کا پتہ پوچھتے آپ کے درس کی محفلوں میں آئے تو دیکھا کہ مولانا حسب معمول پانی کے ایک بڑے تالاب کے کنارے درس و تدریس میں مصروف ہیں۔ ان کے گرد بلند پایا علمی کتابوں کا ڈھیر رکھا تھا۔ شمس نے بے نیازی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مولانا رومی نے شاید اپنا وقت بچانے کے لیے ایک جملہ یوں بولا، علم است کہ تو نمی دانی، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ آپ نے ازراہ مذاق انجان بن کر کہا، آپ کیا درس دے رہے ہیں اور یہ کیلو قیاس وہم اور استدلال کیا ہیں؟ مولانا فرمانے لگے، کالا ما از فہم تو بالا تر است، یعنی میری گفتگو آپ کی سمجھ آنے والی نہیں ہے۔ گویا یہ عقل مندوں کی بڑی بڑی باتیں ہیں، ان پر ہنسنے کی بجائے آپ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہاں آپ جیسے کم علموں پر کوئی کام نہیں۔ کہتے ہیں اس پر شمس تبریز نے بے دھیانی میں چند کتابیں اٹھا کر پانی کے حوض میں پھینکنی شروع کر دی۔ مولانا بڑے ناراض ہوئے اور سخت غصے میں شمس تبریز سے کہا، اے بے خبر، تمہیں کیا معلوم ان کتابوں میں علم و معرفت کے کتنے خزینے پوشیدہ تھے جنہیں تم نے ضائع کر دیا۔ شمس تبریز تھوڑی دیر مولانا کی جلی کٹی باتیں سنتے رہے، مگر پھر آہستہ آہستہ ان کتابوں کو پانی کے حوض سے نکالنا شروع کر دیا۔ جب مولانا جلال الدین رومی نے دیکھا کہ کتابوں پر پانی کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں اور وہ ویسی کی ویسی خشک اور اپنی اصلی حالت میں ہیں، تو حیرت اور ندامت کے ملے جلے جذبات سے پوچھا کہ اے درویش، یہ کیا ہے؟ شمس تبریز نے کہا، حال ما از فہم تو بالا تر است، یعنی وہ تمہارا قال یعنی گفتگو تھی جو بقول تمہارے میری عقل سے بالا تھی، اور یہ میرا حال یعنی روحانی قوت ہے جو تمہاری سمجھ سے ماورا ہے۔ بظاہر اس وقت تک مولانا روم قال کے تو بہت بڑے ماہر تھے، مگر حال کے عشق کی سوختہ سامانیوں اور روحانی عشق کے مضراب کے نغموں کی سرشاری سے بے خبر تھے۔ شمس تبریز یہ کہہ کر چل دیے، مگر مولانا روم اپنی علمی شان بھول کر پیچھے بھاگے اور اپنی غلطی کی معافی مانگی اور مرید بننے کی درخواست کی۔ شمس تبریز نے انہیں گلے سے لگایا اور کہا، میں تو خود ایک عرصے سے تیری تلاش میں ہوں۔ رومی اس درویش سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسے اپنے گھر لے آئے اور شب و روز اس کی قربت اور صحبت سے مستفید ہونے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ شمس تبریز نے مولانا روم کو کونیا میں 40 دن خلوت میں تعلیم دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ علمی و روحانی مکالمے میں اتنے محو رہتے کہ انہیں کھانے کی فکر ہوتی نہ سونے کی۔ رومی نے جب اپنے خاندان اور شاگردوں کو نظر انداز کرنا شروع کیا تو وہ شمس سے پہلے رشک پھر حسد کرنے لگے۔ شمس کو جب اس حسد کا اندازہ ہوا تو وہ ایک دن پر اسرار طریقے سے غائب ہو گئے۔ پہلے تو رومی کی بیوی، بچے اور شاگرد بہت خوش ہوئے کہ ان کا رقیب چلا گیا ہے، لیکن جب انہوں نے رومی کو اس جدائی کی وجہ سے بہت دکھی، غم زدہ، دن رات آہیں بھرتے، آنسو بہاتے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ رومی نے اپنے بڑے بیٹے سلطان ولد سے کہا کہ وہ شمس کو تلاش کرے اور واپس لے کر آئے۔ سلطان ولد سارا شہر اور سارا ملک تلاش کرتے رہے، لیکن شمس نہ ملے۔ آخر انہیں پتہ چلا کہ شمس ترکی سے شام جا چکے ہیں۔ انہوں نے شام جا کر شمس کی منت سماجت کی تو وہ لوٹ آئے۔ رومی اور شمس کا نہ ختم ہونے والا مکالمہ شروع ہوا اور حالات بد سے بدتر ہونے لگے۔ شمس نے دوبارہ جانے کا فیصلہ کیا تو رومی نے شمس کی شادی اپنی منہ بولی بیٹی کیمیا سے کر دی، لیکن اس شادی نے حالات مزید گھمبیر کر دیے، کیونکہ اس منہ بولی بیٹی سے ان کا چھوٹا بیٹا علاؤ الدین عشق کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔
اب علاؤالدین شمس سے حسد کرنے لگا۔ نفسیاتی طور پر یہ حقیقت اہمیت کی حامل ہے کہ جو رومی شمس سے جذباتی طور پر قریب آتے گئے، اپنی بیوی سے رومانوی طور پر دور ہوتے گئے۔ شمس بھی اپنی نو بیاتہ بیوی کیمیا سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کر سکے۔ شمس سے عشق کے بعد رومی کی خاندانی اور سماجی زندگی میں اتنے مسائل پیدا ہوئے کہ آخر ایک دن شمس گھر کے پچھلے دروازے سے باہر گئے اور کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ علاؤالدین نے حسد کی آگ میں جل کر شمس کو قتل کروا دیا۔ شمس کی پراسرار گمشدگی کے بعد رومی بہت دکھی ہوئے اور ایک طویل عرصے تک دیوانوں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں انہیں تلاش کرتے رہے۔ آخر ایک دن انہیں احساس ہوا کہ شمس مرے نہیں بلکہ ان کے اندر زندہ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے شاعری شروع کی اور اپنے پہلے دیوان کا نام بھی دیوان شمس تبریز رکھا۔ اس کے بعد شاعری کا سلسلہ دراز ہو گیا اور انہوں نے مثنوی مولانا روم کے ہزاروں اشعار تخلیق کیے جو عارفانہ شاعری کا قیمتی سرمایہ ہے۔ شمس نے پیش گوئی کی تھی کہ رومی کے اندر ایک شاعر چھپا ہوا ہے۔ دیوان شمس تبریز اور مثنوی رومی نے اس پیشن گوئی کو صحیح ثابت کیا۔ اسی لیے مولانا روم فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولانا روم کے بہت سارے اقوال زبان زدے عام ہیں۔ مثلا تمہیں محبت کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ان دیواروں کو گرانے کی ضرورت ہے جو تم نے اپنے اور محبت کے درمیان کھڑی کر رکھی ہیں۔ تم اس کی تلاش میں ہو، وہ بھی تمہاری تلاش میں ہے۔ کل میں زیرک تھا، ساری دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں دانا خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ جدائی ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، دل سے محبت کرنے والوں کے لیے جدائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ زخم وہ کھڑکی ہے جس سے روشنی داخل ہوتی ہے۔ دل کے دروازے پر اس وقت تک چوٹیں کھاتے رہو جب تک کہ وہ کھل نہ جائے۔ دل ایک سمندر ہے، اس کی گہرائیوں میں اپنے آپ کو تلاش کرو۔